ٹھیک ہے. تو تیسری کہانی ہم لوگ اسٹارٹ کیے تھے، ابھی اسٹارٹنگ کی تھی نا میں، اور سارا وائس ہٹ گیا تھا. ٹھیک ہے. جی آپ اسٹارٹ ہی کی تھی. تو تیسری کہانی ہے، ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میں نے بتایا تھا کہ رضی اللہ عنہا فیمیل صحابہ میں لگتا ہے، اوکے، اور میل صحابہ میں لگتا ہے رضی اللہ عنہ، کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا. اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ یہ گوشت طاق میں رکھ دے، شاید حضرت نوش فرما دے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. اور اس نے طاق میں رکھ دیا، خادمہ نے طاق میں رکھ دیا. اتنے میں میری وائس ہے نا، اتنے جی میں ہے. جی اگر کہیں پر نہیں ہوگی تو بتا دیجیے. جی انشاءاللہ. اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بھیجو اللہ کے نام پر، خدا برکت دے. اس نے بولا کہ اللہ کے نام پر بھیجو، مطلب کہ دو مجھے کچھ کھانے کو، اللہ تمہارے دینے سے اور زیادہ برکت دیں گے. تو گھر سے جواب دیا گیا، یعنی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، اندر ہی سے وہ جواب دی کہ خدا تجھ کو بھی برکت دے. اور اس لفظ کو تب یوز کیا جاتا تھا، تب ارشاد فرمایا جاتا تھا جب کچھ چیز موجود نہ ہوتی تھی گھر پر، تو وہ لوگ بولتے تھے کہ خدا تجھ کو بھی برکت دے. تو اس طریقے سے وہ سائل واپس چلا گیا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے، اے ام سلمہ، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ چیز ہے؟ اسی وقت اس کے تھوڑے ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھے ان سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا کہ جاؤ جو گوشت آپ کے واسطے ہے وہ لے آ. وہ گوشت لینے گئی، دیکھتی ہے کیا کہ وہاں گوشت کا تو نام و نشان نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے سائل کو یہ نہیں دیا تھا، اس لیے یہ گوشت پتھر بن گیا. تو یہیں پہ میں پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس سے؟ اس سے سب یہ سمجھ سسٹر. میں آتا ہے کہ ہم کو کبھی بھی فقیر کو یا پھر جو بھی ضرورت مند ہے اس کو لوٹانا نہیں چاہیے. میرے پاس جو بھی سامان ہے تھوڑا ہی صحیح لیکن مدد ضرور کرنی چاہیے. جی بالکل ماشاء اللہ. اور اور کون بتائیں گی کہ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ اور کوئی ہے اس پلیز سے ہمیں یہ بھی کہہ سبق دیجیے. ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی اویلیبل ہو ہمیں ان کی مدد کر دینی چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائیں گے ہمارے چیزوں میں. جی بالکل، اللہ برکت دیتے ہیں، دینے سے اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے جی کہ جو بھی اللہ جس کو دیے ہیں نوازے ہیں سب چیز سے، تو وہ ضرورت مندوں کو ضرورت پورا کرے. جی بالکل، اللہ نے کسی کو کھانا دیا ہے اور کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو اس کو کھانا دے. جی بالکل ماشاء اللہ. اور کوئی ہے جو بتانا چاہتی ہوں اس سے کیا ہمیں لیسن ملتا ہے، سیکھنے کی چیز؟ ہینڈ ریس کر دیجیے. جی جیسمین جی پلیز بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس سے ایک چیز یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہمارے پاس یہ ہے تو آگے کے لیے سے بچا کے رکھنا ہے ہمیں، یہی ہمارے کام آئے گا. انفیکٹ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم اللہ ہمیں اور اس سے بہتر نوازے گا، انتظام وہ کرے گا. جی بالکل. جی بالکل انشاءاللہ. بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں. کوئی بھی ہمارے پاس جتنا بھی دولت ہے تو اس کا سرکولیشن ہونا چاہیے، صرف وہ گھر میں ہی نہیں پڑا رہ جائے، جو بھی اس کو یوز بھی کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ میں جو ضرورت مند ہے اس کو بھی دے دینا چاہیے. اور کوئی ہے جو بتا سکے؟ اور ایک پھر میں بھی بتاؤں گی. جی میں ایک بار انمیوٹ کراؤں، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ لوگ اچھے سے سن رہے کہ نہیں، یا میرے الفاظ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. جی جی صحیح ہے. جی رابعہ جی آج کچھ نہیں بول رہی ہے.
राबिया जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बताइए, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? जी, इस कहानी से हमको ये सबक मिला था कि कोई भी साइल घर पे अगर आवाज़ दे रहा हो तो उसको घर में जो भी चीज़ उसको दे देना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा है, हम नहीं देंगे, इसको रखेंगे, मेरे काम आएगा। साइल को दे देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको और बरकत देंगे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल सही बोला आपने। अब मैं बताती हूँ, ठीक है? तो हम लोगों को जी, इससे एक ये एक मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रही थी। जी, जी, ज़रूर। जी, हदीस में भी एक चीज़ आता है कि अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा कि मैं भूखा था तो क्या तूने मुझे खिलाया खाना? उस वक़्त नहीं खिलाया मतलब तो बंदा कहेगा अल्लाह ताला तू भूखा था, वो कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। तो अल्लाह फरमाएगा कि फलाँ शख़्स तेरे पास आया था खाने के लिए, तो वो मैं ही था, वो बंदा था, वो मैं ही था, तूने उसे नहीं खिलाया। तो ये हदीस में आता है। जी बिल्कुल, ये हदीस मैंने भी सुनी है, बिल्कुल सही कहा आपने। जज़ाकिल्लाह खैर, आपने एक्स्ट्रा बात ऐड कर दी, माशाल्लाह। तो हमें इससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोगों को गौर करना चाहिए कि खुदा के नाम पर जो कुछ भी हमसे कोई मांगने आता है ना, कि अल्लाह के नाम पे हमें दे दे। और इस सूरत में हमारे पास कुछ भी होता है तो हम वो चीज़ नहीं देते हैं ना, तो असल में वो चीज़ पत्थर बन जाती है, और हम उस चीज़ को जब अपने अंदर डाल रहे थे, खाने ही की चीज़ कुछ भी हम, जैसे कि उम्मे सलमा के साथ क्या हुआ था, वो अल्लाह ताला उस समय मौजज़े को रियली विजिबली दिखा देते थे, जिसे हम खुले आंखों से देख सके। लेकिन अभी वैसा मोजज़ा नहीं आएगा हमारे पास वैसी चीज़ें नहीं आएगी कि हमें खुले आंखों से दिख जाए। अल्लाह ने उस वक्त पत्थर बना दिया उसे रियल में, तो वो दिख गया, इसीलिए वो लोग देख पाए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के सामने अल्लाह ताला हर कुछ एकदम विजिबल कर देते थे। तो उनको तो दिख गया, लेकिन आज हमारे पास कोई कुछ माँगने आता है और हम उनको बहाना बनाकर भेज देते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास होते हुए भी हम सोचते हैं कि हम यूज़ करेंगे, या फिर हम उसको खाएँगे, पिएँगे, या मेरे पास कमी पड़ जाएगी, ऐसा सोचते हैं। तो वो असल में पत्थर बन जाता है। भले ही हमें नज़र ना आए, लेकिन वो पत्थर बन जाता है और हम उस चीज़ को अपने अंदर ले रहे होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला उस चीज़ों में हमें बरकत नहीं दे रहा होता है। बरकत देने के बजाय और वो चीज़ में कमी होती जाती है। यही है कि गौर कीजिए कि खुदा के नाम पर ना देने से क्या नहूसत हुई कि गोश्त की सूरत बिगड़ गई और पत्थर बन गया। इसी तरह जो शख्स साइल से बहाना करके खुद खाता है और वो पत्थर खा रहा होता है, जिसका यह असर होता है कि संग दिली आ जाती है इंसान में। आजकल लोगों के दिल इतने सख्त क्यों हो चुके हैं? कोई कैंसर की मरीज भी कुछ रोड सड़क से गुजर रहे होते हैं तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा भी माया नहीं आता है कि उनको कुछ पैसा दे दें। वो लोग चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि किडनी में कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, तो किसी का कुछ हो गया है बच्चों को, लेकिन बहुत रेयरली ही लोग पैसा देते हैं। तो ये क्या है, सख्त दिली ही है कि लोगों को माया नहीं आ रहा, किसी को देखकर मतलब तरस भी नहीं आ रहा, एक सिंपैथी होती है ना, सिंपैथी भी आजकल मर चुकी है इंसानों में। और चूंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ खुदावंद करीम की बड़ी अनायत इनायत और रहमत होती है, इसलिए कि गोश्त की सूरत खुली निगाहों से नजर आ गई, लेकिन अभी नजर नहीं आएगी। अभी अल्लाह ताला संग दिली बना देंगे, इंसान को सख्त दिल बना देंगे। इंसान के दिल से जो भी एक इमोशंस होते हैं ना किसी के प्रति, किसी के लिए, कि उसके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ बुरा हो गया, तो दिल से बुरा फील होने वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। यही बात होता है। मेरी वॉइस क्लियर थी ना? जी, जी, समझ में भी अगर आया, सुने जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी भी मान के चलिए कि किसी के परेशानी को देखकर, या फिर कोई इंसान दुख में है, ये देखकर हमें अंदर से अजीब हार्ट फील होती है ना, कि क्यों उस इंसान के साथ ऐसा है, काश मैं उसकी मदद कर सकती। तो अल्लाह ताला मान के चलिए आप लोगों से बहुत खुश है कि अल्लाह ने आपके दिल में इतनी नरमी और इतनी ज़्यादा मतलब दूसरों के लिए चाहत भरी है, कि आप दूसरों के लिए तरस खा रहे हैं, दूसरों के लिए आप
دل سے سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کاش میں ان کی مدد کر سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں بہت زیادہ انشاءاللہ۔ اور کوئی کچھ بولنا چاہتی ہے یا پھر میں انشاءاللہ۔ عقیدہ میں پڑھوں؟ جی شروع کریے، اگر ابھی ایسا تو کچھ ذہن میں آیا نہیں ہے، اگر جی آیا تو میں ضرور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 5 عقیدہ بتاتی ہوں، اگر ہو جائے تو میں زیادہ ہی بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ 5 جی کر کے کر رہی ہوں۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے جتنے بھی عقیدہ پڑھے ہیں اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذات پر یقین رکھنا، اور کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی بڑی پریشانی ہو جائے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو جب اللہ نے ہمارے لیے ایسا چاہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے بہتری ہی ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے نا، سب کو اللہ نہیں آزماتا ہے، بس نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جی ہم، پھر عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز خدا کی ذمہ داری کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کے فضل سے ہے، اوکے، کہ اللہ آپ پر جو بھی مہربانی کرے، یہ نہیں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کچھ کام نہیں ہو رہا تو اللہ ہی اس کو کر دے، اللہ ہی اس کو کر دے، اللہ اسے کر دے تو بھی بہتر ہے، بہترین وہ چیز ہے، لیکن ہمیں اب چاہیے کہ پہلے ہمیں اس کام کو خود سے محنت کرنا چاہیے، اور اللہ کر دے تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، پہلے اللہ نے ہمیں ہر کچھ دیا ہے نا، ہمیں سوچنے کے لیے صلاحیت دی ہے، ہمیں ہاتھ پاؤں ہر کچھ دیا ہے نا، تو ہر کچھ ایک دم اللہ کی ذمہ داری نہیں چھوڑ دینی۔ اب مان کے چلیے ہم لوگ کسی سے لڑ وڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے، ہم لوگ انسان ہیں، کبھی غصہ ہو گئے، کبھی کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، کبھی زبان سے کچھ سخت دل کی چیزیں بول دی ہیں، کبھی کسی کا دل توڑ دیا، تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے، بعد میں تو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو ہم یہ نہیں اللہ سے نہیں نا بولیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب اس انسان کے دل میں کچھ ایسا ڈال دیجیے کہ وہ مجھے معاف کر دے، ایسا تو نہیں نا کریں گے، ہمیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے، ہم جس کے ساتھ کچھ غلط کرتے تو اللہ اس سے ہی ڈائریکٹلی ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دے، یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ آپ ان سے لڑ کے بیٹھے تو اللہ اس کی خدمت آپ مطلب اس کے من میں ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، معاف کر دے، ایسا نہیں، آپ کی ذمہ داری، آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو سوری مانگنا ہوگا، معافی مانگنا ہوگا خود جا کر، اوکے، تو یہ بات اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ ان کے دل میں آپ کے لیے کچھ اچھی باتیں ڈال دے تو یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے بس۔ پھر عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے اور بھیجے ہوئے، جی بولیے۔ کہہ رہی تھی کہ اور بالکل جب ہم کسی کے ساتھ جاتے ہیں کرنے کے بعد یا بھی چیزوں کے بعد ہم کسی سے معافی مانگ جاتے ہیں تو اللہ بالکل ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ خود ہی اس اگلے انسان کے دل میں نرمی ڈال دے گا، رحم ڈال دے گا جی آپ کے لیے، اور وہ بالکل، خود بھی پھر آپ کا اس کی نظر میں نا درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اچھی ہے واقعی۔ ہاں بالکل، معافی مانگنے سے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق دے، بہت ساری غلطی ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگ معافی مانگنے سے بہت شرماتے ہیں۔ ہاں جی بولیے، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے۔ اگر کسی سے جھگڑا کرنے کے بعد اگر معافی مانگے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے ہم نیچا ہو جائیں گے اس سے معافی مانگے، انسان کے سامنے وہ تو نیچا ہی دکھیں گے مگر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں معاف کرنے والوں کو، جو جی معافی بالکل مانگتے ہیں۔ بالکل، جو معافی مانگتے ہیں ان کے پاس تو اور بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے جا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ پھر عقیدہ نمبر 12، اور اگر جب ہم سے جی بتائیے، کوئی کچھ بول رہی تھی؟ جی ہم بول رہے تھے کہ مطلب جی میں بول رہی تھی کہ جب کوئی ہم سے کوئی میرا ہی دل دکھا دے، پھر کچھ ہو گیا مجھ سے تو کوئی ہم سے معافی مانگنے آئے تو انہیں معاف بھی کر دینا چاہیے نا، جی اس سے بالکل، ثواب بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور معاف کرنے والے کا ثواب تو خیر بہت ہی زیادہ ہے۔ جی ہاں، معاف بھی کر دینا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ آیا ہے معافی مانگنے اور اترانا نہیں چاہیے، ترنت معاف کر دینا چاہیے، ہم معاف کریں گے تبھی نا اللہ ہمیں معاف کریں گے حشر کے دن میں،
हम माफ करेंगे। और कोई माफ़ी मांगने आए भी नहीं ना तो हमें दिल से माफ़ कर देना चाहिए, खुद का बोझ हल्का हो जाता है। अगर हम कुछ दिल में दबा के रखेंगे ना कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, तो हम खुद अंदर से हम एकदम, हमें अच्छा फील नहीं होगा फिर। इसीलिए हमें माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट है जी। अकीदा नंबर 12 कि एक मिनट, हाँ, बहुत से पैगंबर अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदों को सीधी राह बताने आए और सब गुनाहों से पाक है। जितने भी पैगंबर आए, गिनती उनकी पूरी तरह अल्लाह ही को मालूम है। इनकी सच्चाई बताने को अल्लाह ताला ने इनके हाथों ऐसी नई नई और मुश्किल मुश्किल बातें ज़ाहिर किए जो और लोग नहीं कर सकते। ऐसी बातों को मुअज्जज़ा कहते हैं। ओके, जैसे पत्थर हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो गोश्त का टुकड़ा, तो ये तो मुअज्जज़ा था ना, हमारे सामने ये सब कुछ नहीं हो सकता है। चांद के 2 टुकड़े हुए, ये सब नहीं हो सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाने के बावजूद भी उनको कुछ भी नहीं हुआ, ये सब मुअज्जज़ा थे अल्लाह के। कि मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ, ये सब मुअज्जज़ा थे अल्लाह ताला के। ये सब पे हमें यकीन रखना है दिल से, हमें ये नहीं सोचना ये सब तो अनसाइंटिफिक बातें हैं। ये सोचना अल्लाह ने किया है तो ये अल्लाह का किया हुआ चीज़ है। जब इसे कुरान पाक में लिख दिया गया है तो इसे हर हाल में सच्चाई ही जानना है। ओके, इस पे 1% भी डाउट नहीं रखना है कि ऐसा है तो ऐसा है, साइंटिफिकली या लॉजिकली ये बातें नहीं हो सकती है, कैसी इलॉजिकल बात है, ऐसा नहीं सोचना है। यानी अगर आप 1% भी ऐसा सोचती है ना कि मछली के पेट में 40 दिन या 40 साल, कोई प्लीज कंफर्म कर दीजिए। 40 दिन ना, मैंने तो 40 40 40 दिन दिन ही शायद। सुना हाँ, है। 40 40 दिन दिन है, यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन। 40 कैसे दिन। जिंदा रह गए, ये इलॉजिकल बात है। तो ये इलॉजिकल हमें नहीं सोचना है, इस पे हकीकी तौर पर पूरा यकीन रखना है, पूरा अकीदा रखना है कि अल्लाह ने रखा था, इसीलिए वो 40 दिन तक उनका कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ने रखा था। ओके, तो ये बात पे भी अकीदा रखना है। ये सारे मौजज़े हैं। जी दरक्षा जी, प्लीज। ओके, इस पर अकीदा रखना। फिर नेक्स्ट, इनमें सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम थे। ओके, फिर सबसे बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट रुक जाए, दरक्षा जी आप कुछ बोल रही थी तो प्लीज बोल दीजिए। हेलो पापा। आवाज नहीं जा रही थी मेरी? हाँ, आप आ जाइए। नहीं, हमें तो आवाज आ लगा रही आपने है? कुछ बोला ही नहीं। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, क्लास कंटिन्यू करा बोल रहे थे रही ना, थी। 15 मिनट में वही क्लास, मैं बोल रही 10 थी कि मिनट अल्लाह हर बचे चीज थे। पर कादिर है। हम एक बर्तन में 2 कलर का पानी नहीं रख सकते, वो मिक्स हो जाएगा। और वो समुंदर जो है 2 मतलब कि 2 तरफ इधर अलग कलर का पानी है, वो पानी मिलता भी नहीं है कभी। जी, वो मिक्स नहीं होता। तो जी बिल्कुल, कि सब अल्लाह ने, अल्लाह हर चीज जी बिल्कुल, इस बात पे हमें यकीन रखना है। और अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पूरे समुद्र से रास्ता बना दिया। ये सब सोचने में, मतलब दूसरे अगर मजहब के लोग बोले या फिर हमारे ही मजहब के लोग बहुत सारे सोचे, तो वो लोग इस चीज़ों को इलॉजिकल बात बोलते हैं कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं या फिर ये सब कुछ जो भी है। और बहुत सारे हजारों ऐसे, मतलब अनगिनत चीज़ें हुई होगी बहुत सारे पैगंबरों के साथ। तो लोग उनको क्या सोचते हैं कि ये सब इलॉजिकल बात है, लेकिन हमें इस बात पे इस तरह से अकीदा रखना है कि अल्लाह ने किया है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ओके, तो अगर 1% भी इस पे हम लोगों को शक व शुबा होगी तो मतलब हमारा अकीदा पुख्ता नहीं है, इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, और सबसे पहले जो हमारे पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। ओके, इस बात पर भी अकीदा रखना है। क्योंकि होमोफोन्स इस तरीके से लोग भी सोचते हैं ना कि पहले इंसान जानवर की, ये वो जो बंदर की शक्ल में था, तो ऐसा नहीं सोचना है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्रॉपर इंसानों जैसा ही बनाया था, बल्कि इंसानों से कई बेहतर पैगंबर थे आफ्टर ऑल वो। और सबके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब सबसे आखिर हमारे पैगंबर। इस चीज़ पर भी ईमान लाना है क्योंकि कितना सारा फितना फैल चुका है कि आखिरी पैगंबर दिस दैट, कौन कौन पैगंबर बन के बैठे हैं, नाउजुबिल्लाह।
تو ہم لوگوں کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی جتنے بھی آئے ہیں سب درمیان کے ہیں، یعنی بیچ کے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آدم علیہ السلام کے بیچ کے ہیں، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی آدم علیہ السلام سے کوئی پہلے آیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس بات پر عقیدہ رکھنا ہے۔ پھر ان میں باتیں بہت مشہور ہیں، جیسے کہ ہم لوگ قرآن میں مینشن ہے، سب سے زیادہ بار کن کا نام آیا ہے بتائیے تو ذرا۔ حضرت حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ علیہ السلام السلام۔ کا سب سے جی زیادہ بالکل، حضرت سب سے زیادہ کس پارہ میں نہیں آیا گا ان کا نام، سب سے زیادہ بار ان کا ہی نام آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا میں بتانے بھول گئی، ایک منٹ، آپ لوگوں کی آج چھٹی ہے، اوکے، کل 12 بجے آنا ہے، مجھے ڈاکٹر 1 منٹ آپ لوگوں کی آج چھٹی ہے، ٹھیک ہے، 12 بجے آنا، کل یہ کمپٹیشن ہوگا، کوئی بات نہیں، کمپٹیشن ہوگا کہ میں گفٹ آج خریدنے جاؤں گی، جاؤ اب سنا لینا، اوکے۔ تو میں کہاں پہ تھی؟ سب سے ان میں سے بہت سارے مشہور پیغمبر بھی ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تم بھی جاؤ بابو، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، علیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ذوالکفل ہی ہے نا، ان کا کیا نام ہے؟ ذوالکفل علیہ السلام، صالح ابراہیم علیہ ذوالکفل علیہ السلام۔ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اوکے۔ تو یہ سارے کچھ مشہور ہمارے پیغمبر ہیں جو کہ گزرے ہیں، اور ان کا نام الحمدللہ قرآن میں بھی ہے، لیکن ان کی جو بھی تعداد ہے، یہ 13 نمبر جو عقیدہ یہ آتا ہے کہ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی ہے، اس لیے یوں عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی، اوکے۔ قرآن میں تو بہت سارے پیغمبروں کا نام مینشن نہیں ہے، لیکن ہمیں دل سے سوچنا چاہیے اللہ نے جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی کتابیں بھیجی ہے سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو میں نیکسٹ 14 عقیدہ میں بڑھتی ہوں کہ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بہت بڑا ہے، اور سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے، کون سے پیغمبر کا ہے بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاں صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، حضرت محمد صلی سب اللہ سے علیہ بلند مرتبہ ہے وسلم، حضور سب صلی سے اللہ زیادہ علیہ وسلم کا، جو صلی اللہ علیہ سب سے وسلم۔ زیادہ مرتبہ ہے۔ جب بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پر درود ضرور بھیجا کیجیے، اوکے۔ وہ لوگ سب سے زیادہ کنجوس جی، ہوتے چاہے ہیں وہ جو چھوٹی درود ضرورت نہیں کیوں نہ ہو، بھیجتے صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم۔ اوکے۔ اور آپ ان کے نام آنے پر اور ان پہ درود نہیں بھیجتے ہیں، تو اس لیے بھیجا ضرور کیجیے۔ اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا ہے، نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، لیکن نئے پیغمبر اللہ بنا کے نہیں بھیجیں گے، اوکے۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں، سب کے پیغمبر ہیں ماشاء اللہ، جن کے بھی پیغمبر، اوکے۔ آپ لوگ یہاں پہ کنفیوز مت ہوئیے گا، جن مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جی جی، جن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک مخلوق ہے جو روشنی سے بنی ہوئی ہے، سوری آگ سے۔ آگ بنایا سے بنی ہوئی، جی بالکل، ہوں، ہاں۔ تو اللہ آگ سے تعالیٰ نے بنی۔ انسانوں کو مٹی سے بنایا اور جنوں کو آگ سے بنایا، اور فرشتوں کو روشنی سے بنایا، تو وہیں اللہ کے ہی سب مخلوقات ہیں، تو وہی سب کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہت سارے جنوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی نا، تو بہت سارے جنوں نے بھی الحمدللہ ایمان لایا تھا۔ آپ لوگ انشاءاللہ سورہ جن ترجمہ سے پڑھیے گا نا، سورہ جن آپ لوگوں کو پارہ نمبر 29 میں مل جائے گا، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیے گا، بہت پیاری سورہ ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا 14 نمبر،
جن جن ہوں گے آپ کے پیغمبر، سب کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نیکسٹ ہمارا عقیدہ ہے جو کہ آج کا لاسٹ عقیدہ ہے، عقیدہ نمبر 15۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ معراج کا معراج سفر کا کہتے سفر۔ ہیں اسے۔ جی جی ماشاء اللہ، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج پہ بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، لیکن یہ کس دن ہوا، کس مہینے ہوا، اس کی بھی صرف اللہ کو ہی علم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اوکے، اور جو صحابہ ہوں گے ان کے ساتھ تو نہیں، ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھی شیئر کیا کہ مجھے اس کا علم نہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں نہیں بولوں گی، لیکن اس کی ڈیٹ کیا ہے، اس کا کون سا مہینہ ہے معراج کا، اس بات کو شیئر نہیں کیا گیا ہے۔ اوکے، میرے نزدیک، میرے علم میں بتاؤں تو لیکن معراج کا سفر کے ہوا ہے، حضور صلی ڈیٹیل اللہ میں علیہ وسلم مطلب کہ معراج میں گئے تھے جاگتے ہوئے مکہ سے، یہاں پہ بولا گیا نا بیت المقدس سے وہاں کے ساتوں آسمانوں کا سفر انہوں نے کیا ہے الحمدللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے منظور کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا ہے یہ سب کچھ، اور اسے معراج کہتے ہیں۔ اس بات پر بھی عقیدہ رکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ کیسے وہ ساتوں آسمان میں جانے کے بعد نیچے آ گئے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، زمین و آسمان کو بنا سکتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دل مبارک کو نکال کر ان کو جب فرشتوں کے ذریعے پورا پاک صاف کر سکتے ہیں تو اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اس بات پر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ اوکے، یہ ہمارا لاسٹ کا عقیدہ تھا۔ تو میں اس کو اینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر کسی کو کچھ سوال ہوگا تو 5 منٹ انشاءاللہ میں ٹائم دوں گی۔ اچھا، یہ ایک اور بات، آپ لوگ پلیز کوئی بھی جائیے گا نہیں، رکیے گا لاسٹ میں، اوکے؟ اوکے، ہاں مجھے بہت امپورٹنٹ بات بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں ہر گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی میں دعا کرا دیتی ہوں انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی دعا کیا تھا، اور اس سے پہلے میں ایک بات بتا دیتی ہوں کہ نا ثانیہ جی کو بڑی دقت ہو رہی ہے، پلیز آپ لوگ سمجھیں ہماری دقتوں کو۔ اپنا نیم، آپ رول نمبر پلیز بائیو میں ایڈ کر لیجیے گا، اوکے؟ اور آپ لوگ اپنا اٹینڈنس ضرور مارک کیجیے گا، اوکے؟ کون کون مارک کرتی ہے پلیز تھمس اپ کیجیے۔ جی ماشاء اللہ، تو اپنے بائیو میں پلیز چینج کر دیجیے گا نام آپ لوگ۔ اب جو لوگوں نے دعا بھیجا تھا وہ دعا میں کرا دیتی ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا بہت اچھے سے پراپرلی دعا کراؤں گی، لیکن ٹائم بہت کم ہے، اس لیے جو لوگوں نے دعا بھیجا تھا ان کے لیے میں کرا دیتی ہوں، جب میں بولی تھی، جب میں ذمہ داری لی ہوں تو ٹھیک ہے، نام نہیں میں ریویل کروں گی۔ تو کل ہماری گروپ کمپٹیشن ہے، آپ پلیز دعا کرا دینا کہ بہت ہی بہترین اور ایزی کویشچن ہو اور بہت آسانی سے ہو جائے، ہماری گروپ ٹاپر ہو، اور جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گروپ کا ٹاپر بنائے اور آپ کے لیے بہت آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ لوگ سب پلیز آمین بولیے گا ان کی دعا کے لیے، ٹھیک ہے؟ میرے نا عصر کی بات کی وضو پوری، اچھا ٹھیک ہے،
جی ہاں، ایک آپی بول رہی ہے کہ ان کی عصر کے بعد کی وضو ٹوٹ گئی تھی، ان کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اللہ سے وہ معافی مانگنا چاہتی ہیں، اور دوبارہ وضو کیا یا نہیں بالکل یاد بھی نہیں، یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے دوبارہ وضو کیا کہ نہیں۔ اللہ سے پلیز دعا کیجیے کہ اللہ ان کی نماز کو قبول کر لے، اور ان کی ساتھ ساتھ میں ان کو معاف کر دے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے نمازوں کو، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہماری بدنی، ہماری زبانی اور مالی عبادتیں جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سب کو قبول عطا فرمائے، میری دعا ہے۔ اوکے، اور کسی نے بھیجا تھا میرے ذہن میں نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم آپ ہی، میں شائبہ ہوں۔ اچھا جی، یہ تو حدیث کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے دعا کے لیے نہیں بھیجا ہے، بس 2 لوگوں نے بھیجا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک کوئک دعا کرنا چاہتی ہوں ہمارے مطلب موت کے بعد کے لیے انشاءاللہ۔ یا اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ ہم تمام مومن مومنہ کی موت کو بہت آسان عطا فرمانا، ہماری روح جب ہمارے جسم سے نکلے تو بہت آسانی کے ساتھ نکلے، بغیر تکلیف کے نکلے اللہ تعالیٰ۔ اور ہماری جو ہمیں قبر میں لٹا کر جایا جائے تو ہمارے لیے سوال جواب بہت آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں کو پرنور کر دینا، ہمارے قبر کے جتنے بھی عذابات ہوں گے ہم سب کو بچا لینا یا اللہ تعالیٰ، اس کے عذاب کو سہنے کی توفیق، یا دنیا کے عذاب، قبر کے عذاب ہو، یا پھر آخرت کے، یا پھر دوزخ کے عذاب ہو، سب عذاب سے ہمیں بچا لینا یا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں قبروں کو پرنور کر دینا، جب ہم قبر میں جائے تو ہم اس خوشی سے جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اب سے راضی کرانے والے کام کرا لینا یا اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن جب پل صراط کا راستہ ہو ہمارے لیے آسان کر دینا اللہ تعالیٰ، جو ہمارے جو بھی آزمائشی ہوں گی، جیسے کہ آجوز ماجوز والی، یا پھر کانا دجال والی، وہ سبھی چیزوں کو پار کر دینا یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے جو نیکی کا ترازو ہوگا، جو ہمارا نیکی کا ترازو میں اسے ہیوی کر دینا، اسے بھاری کر دینا یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ ہمیں داہنے ہاتھوں میں ملے، ہمیں اس قابل بنا دینا کہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں داہنے ہاتھوں میں ملے یا اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے پل صراط کے راہ کو بھی آسان کر دینا، ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ، ان کے دیدار سے نوازنا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ۔ جنت الفردوس میں آپ کا سلام نصیب عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ۔ آپ نے سورہ فصلیہ میں فرمایا ہے کہ جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے خود سلام کرے گا یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سلام نصیب فرمانا۔ جنت الفردوس میں ہمیں اپنے دیدار نصیب فرمانے کے قابل بنا دینا یا اللہ تعالیٰ۔ اللہ شکر جزیل یا اللہ تعالیٰ۔ خانہ کعبہ کا جی دیدار دعا کرا ہو دیں۔ رہی ہے، جی اذان ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔